الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں بسنے والے اکثر لوگ دنیا کی ظاہری چہل پہل کو دیکھ کر اس پر لٹو ہو جاتے ہیں اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ آخرت آنے والی ہے اور وہاں کی بہتری اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اس کے مقابلے میں اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ کچھ ایسے غافل لوگوں کے مقابلے میں کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی باتوں کو مانتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو اصل زندگی نہیں سمجھتے. اور جو لوگ غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں. جس طرح آپ نے سنا گزشتہ آیات کی شروع میں سورۃ الروم کے شروع میں کہ جب اللہ نے اہل روم اور مکہ کے فتح اور ایمان والوں کی فتح کی خوشخبری دی، کچھ لوگوں نے مذاق بنایا کہ یہ اہل روم کس طرح اہل فارس پر کامیابی حاصل کریں گے. یہ اسی طرح مذاق بنایا کہ اہل ایمان کس طرح اہل کفر پر کامیابی حاصل کریں گے. اس طرح کی آیتوں کا مذاق وہی لوگ بنایا کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کی چمک دمک کو اصل سمجھتے ہیں اور آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں. یہ مضمون اس سے پہلی والی آیات میں بیان کیا گیا. آج کی آیتوں میں جزا اور سزا کا بیان ہے، یعنی فرمانبرداروں کے بارے میں اللہ جزا دیں گے، ان کو بہترین بدل عطا فرمائیں گے اور اہل منکرین کو سزا دیں گے. اس کا بیان آج کی آیات میں کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے جزا اور سزا تو تب ہوتی ہے جب انسان موجود ہو جسم کے ساتھ. تو پہلے اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ منکرین کا یہ دعویٰ تھا کہ جب ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمارا وجود باقی نہ رہے گا تو ہمیں سزا کس چیز کی؟
آج کی شروع کی آیات میں اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، جب اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، آخر انسان دنیا میں آنے سے پہلے تو موجود تھا نہیں، اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، ثم یعید، جو اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ بلکہ اہل دنیا کی نگاہ میں کسی چیز کو پہلی مرتبہ وجود بخشنا ذرا مشکل ہوا کرتا ہے اور دوبارہ تو نمونہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس اللہ نے جب پہلی مرتبہ تم نہیں تھے، دنیا میں نام نہیں تھا، وجود نہیں تھا، نمونہ نہیں تھا، اللہ نے پہلی بار پیدا کر دیا، تو اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ گویا کہ اللہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ جزا اور سزا تو جسم کے ساتھ ہوتی ہے، جب ہم مر جائیں گے جسم کا وجود نہ رہے گا تو کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلے بھی پیدا کیا تھا اللہ نے، دوبارہ بھی پیدا کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں سب کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب یہ مجرمین انجام کو دیکھیں گے تو ہکا بکا رہ جائیں گے، حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو ان کا اس چیز پر ایمان اور یقین نہیں تھا، لہذا جب اپنی آنکھوں سے دوبارہ زندہ ہونا اور حشر و نشر اللہ کے دربار میں لوٹایا جانا جب سب دیکھیں گے تو دم بخود رہ جائیں گے۔ آگے بتلایا جاتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کہ دنیا میں جو لوگ مشرک بت پرستوں کو پکارتے ہیں، تمام بت پرست اپنا اپنا پلہ جھاڑ لیں گے۔ دیکھیے دنیا میں 3 طرح کی چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ کچھ لوگ تو ملائکہ، انبیاء اور صالحین کو اپنا معبود بنا دیتے ہیں، چنانچہ یہ ملائکہ بھی، انبیاء بھی اور صالحین بھی اللہ کے نافرمانوں سے اپنا پلہ جھاڑ لیں گے، کہہ دیں گے ہماری تعلیم اور ہدایت سراسر اس کے خلاف تھی جس کو تم کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عزیر ہیں، یہ تمام کے تمام صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا اے اللہ ان مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے ہمیں آپ کا یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ اسی طرح دنیا میں جس کی عبادت ہوتی ہے کچھ بے شعور چیزیں ہیں، جیسے کچھ لوگ درختوں کی، پتھروں کی، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے ماننے والوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گی۔ اسی طرح تیسری قسم مجرمین کے بتوں کی وہ ہے کہ جو اکابر کہلاتے ہیں بتوں میں، جیسے شیاطین، مذہبی پیشوا، ظالم و جابر حکمراں، یہ تمام کے تمام یہ بھی کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے شریک ہیں یا جس کو شریک بناتے ہیں مشرکین، وہ تمام کے تمام اپنی بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، تمام گروہ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی نافرمانوں کا گروہ الگ ہو جائے گا اور فرمانبرداروں کا گروہ الگ ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے فرمانبردار قومیں یا تو پچھلی انبیاء کے قومیں گزری یا آج کی فرمانبردار قومیں دنیا میں کہیں بھی ہوں، اللہ نے ان کو ایک امت، ایک ملت کہا ہے۔ گویا کہ چھٹائی یہ فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے درمیان ہوگی۔ فرمانبرداروں کو اللہ نے
ایک قوم ایک ملت کہا ہے، اور نافرمانوں کو اللہ نے ایک قوم ایک ملت کہا ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، انہیں انعام سے اور اکرام سے اور ہر طرح کی آسائشوں سے نوازا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا کامیابی کی ضمانت ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں کہ آپ ایمان تو لے آئے لیکن ساتھ میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، فرما برداروں کی طرح زندگی نہیں گزار رہے، اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے، تو عمل صالح کہا جاتا ہے اللہ کی تمام ہدایات، رسول اللہ کی تمام ہدایتوں پر عمل کرنے کو۔ تو کامیابی اسی صورت میں ہے کہ جب آپ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کریں گے تو ان کو انعام سے اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا، تو وہ لوگ عذاب کے اندر ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ لوگ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گویا کہ کفر کے بعد اعمال بد ہوں یا نہ ہوں، کفر سب سے بڑا عمل بد ہے، لہذا اگر کچھ ہو یا نہ ہو لیکن کافر ہے، یعنی اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ ایک کافر ہے لیکن کارنامے بڑے اچھے ہیں اس کے، مثال کے طور پر غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں آگے رہتا ہے، گویا کہ کسی کی مدد کر دی، ہمدردی کر دی، لیکن کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کو کامیاب نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس کفر کی نحوست موجود ہے، وہ چاہے جتنے اچھے کام کر لے، اللہ کی نگاہ میں وہ کام اچھے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کفر سے بڑھ کر کوئی اور نحوست نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے آدمی بڑے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ہے کافر۔ ہمارے دوستوں میں کہا جاتا ہے کہ کافر کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ کافر کوئی اچھا نہیں ہوتا جب کفر کی نحوست اس کے پاس ہے، جس نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا تو وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اسی کو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، لہذا کافر کے لیے کام اچھے کرے یا برے کرے لیکن کفر موجود ہے تو اللہ کے یہاں سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اس کو اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو جو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں دوبارہ پیدا کرنے کو، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ پھر تم سب کو اللہ کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور انہوں نے جن کو اللہ کا، یعنی کافروں نے، مشرکوں نے جن لوگوں کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا، ان میں سے کوئی مشرکوں کا سفارش نہیں کرے گا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کچھ فرمانبرداروں کی لائن ہوگی، کچھ نافرمانوں کی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے، گویا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے، تو ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی، گویا کہ ان کی خوشیاں چہروں سے ظاہر ہوں گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔